کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے افراد کے درمیان محبت کیوں کم ہونے لگتی ہے؟ کیوں بچوں کی آنکھوں کی چمک مدھم ہو جاتی ہے؟ اور کیوں کبھی کبھی وہی گھر جو سکون کا مرکز ہونا چاہیے بے چینی کا گڑھ بن جاتا ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہم تلاش کریں گے، کیونکہ اسلام ہمیں صرف عبادات ہی نہیں سکھاتا بلکہ گھریلو زندگی کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بیوی یا شوہر کی کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو پورے گھر کے ماحول کو متاثر کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلی اور خطرناک غلطی ہے بد زبانی اور سخت لہجہ۔ ایک تلخ جملہ دل پر ایسا زخم چھوڑ جاتا ہے جو برسوں نہیں بھرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ طعنہ دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش گو اور نہ بد زبان۔ اب ذرا غور کریں، جب شوہر بیوی سے یا بیوی شوہر سے سخت لہجے میں بات کرے تو اس کا اثر صرف دونوں پر نہیں بلکہ بچوں پر بھی پڑتا ہے۔ بچے خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہی زبان، وہی انداز سیکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا۔ یہ وہ اعلیٰ اخلاق ہے جو ایک گھر کو جنت بنا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑی غلطی ہے چھوٹی باتوں کو بڑا بنا دینا اور معاف نہ کرنا۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، مگر جو معاف کرنا سیکھ لے وہی اصل کامیاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جب گھر میں معافی کا ماحول ختم ہو جائے تو دلوں میں نفرت جنم لیتی ہے۔ بچے اس ماحول میں پل کر یا تو بہت ڈرپوک ہو جاتے ہیں یا باغی۔ ایک خوبصورت واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے کہ جب ایک شخص نے ان کے بارے میں غلط بات کی تو انہوں نے درگزر کیا اور اللہ کے حکم پر اسے معاف کر دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ درگزر گھر کو جوڑتا ہے۔ اسی طرح شک اور بدگمانی بھی ایک زہر ہے جو رشتوں کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، بہت سے گمانوں سے بچو۔ جب شوہر بیوی یا بیوی شوہر پر بلا وجہ شک کرے تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں اعتماد نہ ہو وہاں سکون ممکن نہیں۔ بچے ایسے ماحول میں عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے ذہن میں رشتوں کے بارے میں منفی خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور اہم غلطی ہے گھر کے راز دوسروں کو بتانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بدترین لوگوں میں وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے راز دوسروں کو بتاتا ہے۔ آج کل معمولی لڑائی جھگڑے بھی سوشل میڈیا یا رشتہ داروں میں بیان کر دیے جاتے ہیں، جس سے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ بچوں کے ذہن میں اپنے والدین کی عزت کم ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح ناشکری اور شکایت کا رویہ بھی گھریلو سکون کو تباہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی اکثریت دیکھی کیونکہ وہ ناشکری کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف عورتیں، بلکہ یہ ایک تنبیہ ہے کہ ناشکری ہر انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ جب شوہر یا بیوی ایک دوسرے کی قدر نہ کریں تو محبت ختم ہونے لگتی ہے۔ بچے بھی ناشکری سیکھ جاتے ہیں اور انہیں کسی چیز میں خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ یہی وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو آہستہ آہستہ ایک پورے گھر کے سکون کو ختم کر دیتی ہیں۔ اگر ہم اپنے لہجے کو نرم کر لیں، معاف کرنا سیکھ لیں، شک سے بچیں، رازوں کی حفاظت کریں اور شکر گزاری کو اپنائیں تو ہمارا گھر واقعی جنت کا نمونہ بن سکتا ہے، جہاں محبت ہو، سکون ہو اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ بعض گھروں میں ہر سہولت ہونے کے باوجود بے سکونی کیوں ہوتی ہے، اور بعض گھروں میں کم وسائل کے باوجود محبت کیوں قائم رہتی ہے؟ اس کا ایک بڑا سبب بیوی یا شوہر کی وہ غلطیاں ہیں جو آہستہ آہستہ دلوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ان میں سب سے اہم غلطی ہے حقوق کی ادائیگی میں غفلت۔ اسلام نے دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق واضح کیے ہیں، مگر جب شوہر بیوی کے جذبات کو نظر انداز کرے یا بیوی شوہر کی عزت اور ضروریات کو اہمیت نہ دے تو رشتہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اب سوچیں، اگر گھر کا سربراہ ہی حسن سلوک نہ کرے تو بچے کیا سیکھیں گے؟ وہ یا تو سخت دل بن جائیں گے یا محبت سے محروم۔ اسی طرح ایک خطرناک غلطی ہے غصے پر قابو نہ رکھنا۔ غصہ ایک ایسی آگ ہے جو لمحوں میں برسوں کی محبت جلا دیتی ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ جب گھر میں بار بار چیخنا، چلانا اور غصے کا اظہار ہو تو بچے ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ یا تو خوف زدہ رہتے ہیں یا خود بھی غصے والے بن جاتے ہیں۔ پھر ایک اور اہم مسئلہ ہے موازنہ کرنا۔
یعنی اپنی شریک حیات کا دوسروں سے تقابل کرنا، یہ رویہ دل کو توڑ دیتا ہے اور احساس سے کمتری پیدا کرتا ہے۔ اسلام ہمیں قناعت اور شکر سکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو۔ جب بیوی شوہر کا یا شوہر بیوی کا دوسروں سے موازنہ کرے تو گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ بچے بھی دوسروں سے حسد اور مقابلہ بازی سیکھتے ہیں۔ اسی طرح وقت نہ دینا بھی ایک بڑی غلطی ہے۔ آج کے دور میں مصروفیات نے رشتوں کو کمزور کر دیا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام خود بھی کرتے تھے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وقت دینا محبت کو بڑھاتا ہے۔ اگر والدین بچوں کے ساتھ وقت نہ گزاریں تو بچے تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں اور غلط صحبت میں جا سکتے ہیں۔ ایک اور اہم غلطی ہے اولاد کے سامنے ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا۔ یہ عمل بچوں کے دل میں والدین کی عزت کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کس کی بات مانیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں کی بات کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کی شکایت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا کہ بیوی کی خوبیوں کو بھی دیکھو، صرف خامیوں پر نظر نہ رکھو۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مثبت پہلوؤں کو دیکھنا رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ جب گھر میں تعریف کا ماحول ہو تو بچے بھی مثبت سوچ رکھتے ہیں۔ اسی طرح بلا وجہ تنقید اور تانا دینا بھی دلوں کو زخمی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر گھر میں ہر وقت تنقید ہو تو بچے خود اعتمادی کھو دیتے ہیں، وہ ہر کام میں ڈر محسوس کرتے ہیں۔ یہی وہ غلطیاں ہیں جو بظاہر چھوٹی لگتی ہیں مگر ان کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے رویوں کو درست کر لیں، حقوق ادا کریں، غصے پر قابو رکھیں، موازنہ چھوڑ دیں، وقت دیں، عزت کریں اور مثبت انداز اپنائیں تو نہ صرف میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوگا بلکہ بچوں کی تربیت بھی بہترین ہوگی اور گھر ایک پرسکون جنت بن جائے گا جہاں ہر فرد خود کو محفوظ اور خوش محسوس کرے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ والدین اپنی پوری کوشش کے باوجود بچوں کو اچھی تربیت نہ دے سکیں اور پھر بھی وہ خود کو قصوروار نہ سمجھیں؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ تربیت صرف نصیحت سے نہیں بلکہ ماحول سے ہوتی ہے، اور اسی ماحول کو خراب کرنے والی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر بیوی یا شوہر انجانے میں کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم غلطی ہے دین سے دوری اور عبادات میں سستی۔ جب گھر میں نماز کی پابندی نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہو اور اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہاں برکت کم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اب سوچیں، جب والدین خود دین سے دور ہوں گے تو بچے دین کیسے سیکھیں گے؟ وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں، ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک بڑی غلطی ہے رزق کے حلال اور حرام کا خیال نہ رکھنا۔ اگر گھر میں آنے والا ماحول مشکوک ہو یا حرام ہو تو اس کے اثرات صرف جسم پر نہیں بلکہ روح اور تربیت پر بھی پڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جسم حرام سے پلا ہو اس کے لیے آگ زیادہ مناسب ہے۔ ایسے ماحول میں پلنے والے بچوں کی دل سخت ہو سکتے ہیں، ان میں نیکی کی رغبت کم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور اہم غلطی ہے بچوں کے درمیان ناانصافی کرنا، کسی ایک بچے کو زیادہ ترجیح دینا اور دوسرے کو نظر انداز کرنا۔ یہ عمل بچوں کے دل میں حسد اور نفرت پیدا کرتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں آتا ہے کہ ان کے والد نے ایک بچے کو تحفہ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انصاف گھر کے سکون کی بنیاد ہے۔ اگر بچے ناانصافی دیکھیں گے تو وہ یا تو باغی بن جائیں گے یا احساس سے محرومی کا شکار۔ اسی طرح بچوں کی بات نہ سننا اور ان کے جذبات کو نظر انداز کرنا بھی ایک بڑی غلطی ہے۔ بچے صرف کھانے اور کپڑوں سے نہیں بلکہ توجہ اور محبت سے بھی پروان چڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے، انہیں گود میں لیتے، ان کے ساتھ کھیلتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اس کی بہترین مثال ہے۔ والدین بچوں کو نظر انداز کریں تو وہ باہر سے محبت تلاش کرتے ہیں اور غلط لوگوں کے قریب جا سکتے ہیں۔ ایک اور خطرناک غلطی ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کا بے جا استعمال۔ جب والدین خود موبائل میں مصروف رہیں اور بچوں کو بھی بغیر نگرانی کے چھوڑ دیں تو یہ تربیت کو متاثر کرتا ہے۔ بچے غلط مواد دیکھ سکتے ہیں، ان کی سوچ بدل سکتی ہے۔ اسی طرح وعدہ خلافی بھی بچوں کے دل میں اعتماد کو ختم کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی وعدہ کرے اور پورا نہ کرے تو یہ نفاق کی نشانی ہے۔
اگر والدین بچوں سے وعدہ کریں اور پورا نہ کریں تو بچے بھی یہی سیکھتے ہیں، وہ جھوٹ بولنا اور وعدہ توڑنا معمول سمجھنے لگتے ہیں۔ یہی وہ خاموش غلطیاں ہیں جو آہستہ آہستہ بچوں کی شخصیت کو بدل دیتی ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں میں دین کو زندہ رکھیں، حلال رزق کو یقینی بنائیں، انصاف کریں، بچوں کی بات سنیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، میڈیا کے استعمال کو محدود کریں اور اپنے وعدے پورے کریں، تو ہم نہ صرف ایک مضبوط خاندان بنا سکتے ہیں بلکہ ایک ایسی نسل بھی تیار کر سکتے ہیں جو دیندار، با اخلاق اور با اعتماد ہو، اور یہی ایک کامیاب گھر کی اصل پہچان ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ بعض گھروں میں بظاہر سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے مگر دلوں میں ایک انجانی سی دوری اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، جیسے محبت کہیں کھو گئی ہو؟ اس کی ایک بڑی وجہ وہ پوشیدہ غلطیاں ہیں جو آہستہ آہستہ رشتوں کی جڑوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ ان میں سب سے اہم غلطی ہے احساسات کو دبانا اور کھل کر بات نہ کرنا۔ جب بیوی یا شوہر اپنے دل کی بات ایک دوسرے سے شیئر نہیں کرتے تو غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، چھوٹی باتیں بڑے مسئلے بن جاتی ہیں۔ اسلام ہمیں حسن گفتگو اور مشورے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن میں میاں بیوی کے تعلق کو لباس کہا گیا ہے، یعنی ایک دوسرے کا سہارا اور پردہ۔ جب یہ کھلا پن ختم ہو جائے تو رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک غلطی ہے انا اور ضد۔ جب کوئی ایک فریق صرف اپنی بات منوانا چاہے اور جھکنے کو تیار نہ ہو تو محبت ختم ہونے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ تکبر صرف باہر نہیں بلکہ گھریلو زندگی میں بھی تباہی لاتا ہے۔ جب بچے اپنے والدین کو ضد کرتے دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہی سیکھتے ہیں اور ان کی شخصیت میں سختی آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک خطرناک غلطی ہے غلط صحبت اور غیر ضروری تعلقات۔ جب بیوی یا شوہر اپنے رشتے سے زیادہ باہر کے لوگوں کو اہمیت دیں، ہر بات میں دوستوں یا رشتہ داروں کو شامل کریں تو رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے دیکھو تم کس کو دوست بناتے ہو۔ اگر گھر کا ماحول باہر کے اثرات سے خراب ہو جائے تو بچے بھی غلط لوگوں سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ پھر ایک اور اہم غلطی ہے بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا یا غلط مثال قائم کرنا۔ بچے سننے سے زیادہ دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اگر والدین سچائی کی بات کریں مگر خود جھوٹ بولیں تو بچے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کو نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ جب گھر میں سچ نہ ہو تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بلا وجہ بدگمانی اور نگرانی میں حد سے تجاوز بھی رشتے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہر وقت شک کرنا، موبائل چیک کرنا، نجی معاملات میں حد سے زیادہ مداخلت کرنا اعتماد کو ختم کر دیتا ہے۔ قرآن میں تجسس سے منع کیا گیا ہے۔ جب اعتماد ختم ہو جائے تو محبت باقی نہیں رہتی۔ بچے بھی ایسے ماحول میں عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک اور بڑی غلطی ہے شکر کی کمی اور ناشکری کا رویہ۔ جب انسان ہر وقت شکایت کرے اور نعمتوں کو نظر انداز کرے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نعمتوں کی حفاظت شکر سے ہوتی ہے۔ جب گھر میں شکر کا ماحول ہو تو سکون آتا ہے، بچے بھی قناعت اور خوشی سیکھتے ہیں۔ آخر میں ایک نہایت اہم غلطی ہے دعا کو نظر انداز کرنا۔ ہم دنیا کے ہر کام کے لیے کوشش کرتے ہیں مگر دعا کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ جب گھر میں دعا نہ ہو تو برکت کم ہو جاتی ہے۔ اگر بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کریں تو اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ یہی وہ باریک مگر اثر انداز ہونے والی غلطیاں ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی مگر ان کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کھل کر بات کریں، انا کو چھوڑ دیں، اچھی صحبت اختیار کریں، سچائی اپنائیں، اعتماد قائم کریں، شکر گزار بنیں اور دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو ہمارا گھر نہ صرف محبت سے بھر جائے گا بلکہ ایک ایسی مضبوط بنیاد بن جائے گا جہاں سے ایک نیک اور کامیاب نسل پروان چڑھے گی۔ کیا ہم نے کبھی خاموشی سے بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ ہم اپنے ہی گھر کے ماحول کو سنوار رہے ہیں یا انجانے میں بگاڑ رہے ہیں؟ کہ ہمارے الفاظ، ہمارے رویے اور ہمارے فیصلے ہمارے بچوں کے لیے روشنی بن رہے ہیں یا اندھیرا؟ حقیقت یہ ہے کہ گھر صرف اینٹوں اور دیواروں کا نام نہیں بلکہ کردار، محبت اور تربیت کا مجموعہ ہوتا ہے، اور جب بیوی یا شوہر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر زندگی گزارنے لگتے ہیں تو وہی گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے وہ ہے نیت کی اصلاح، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت درست ہو تو چھوٹے چھوٹے اعمال بھی بڑی نیکی بن جاتے ہیں۔ جب شوہر اپنے گھر والوں کے لیے محنت کو عبادت سمجھ کر کرے اور بیوی اپنے گھر کی دیکھ بھال کو اللہ کی رضا کے لیے کرے تو برکت خود بخود آتی ہے۔ پھر ایک نہایت اہم پہلو ہے محبت کا اظہار۔ ہم اکثر دل میں محبت رکھتے ہیں مگر اسے ظاہر نہیں کرتے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور شفقت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ محبت کو چھپانے کے بجائے ظاہر کرنا چاہیے۔ جب گھر میں محبت کا اظہار ہو تو بچے بھی محبت کرنے والے بنتے ہیں، ان کے دل نرم رہتے ہیں۔ اسی طرح تعریف اور حوصلہ افزائی بھی گھر کے ماحول کو خوشگوار بناتی ہے۔ ایک اچھا لفظ، ایک چھوٹی سی تعریف کسی کے دن کو بدل سکتی ہے۔
اگر بیوی شوہر کی محنت کو سراہے اور شوہر بیوی کی کوششوں کو اہمیت دے تو دل قریب آ جاتے ہیں، بچے بھی اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور نہایت ضروری چیز ہے گھر میں دینی ماحول پیدا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے اہل کو بھی جگائے۔ جب گھر میں نماز، تلاوت اور ذکر ہو تو دلوں میں سکون آتا ہے، بچوں کی تربیت مضبوط ہوتی ہے۔ اسی طرح مشورہ اور باہمی سمجھداری بھی ایک کامیاب گھر کی بنیاد ہے۔ قرآن میں ہے کہ آپس کے معاملات مشورے سے طے کرو۔ جب فیصلے مل بیٹھ کر کیے جائیں تو غلط فہمیاں کم ہوتی ہیں اور محبت بڑھتی ہے۔ پھر ایک نہایت خوبصورت عادت ہے درگزر اور معافی۔ اگر ہم ہر بات پر حساب لینے لگیں تو رشتے نہیں چل سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر وہ ہے جو معاف کرنے والا ہو۔ جب گھر میں معافی ہو تو دل صاف رہتے ہیں، بچے بھی نرم دل اور بردبار بنتے ہیں۔ آخر میں سب سے طاقتور چیز ہے دعا۔ ایک سچی دعا تقدیر بدل سکتی ہے۔ والدین کی دعا اولاد کے حق میں بہت قیمتی ہوتی ہے۔ قرآن میں صالح بندوں کی دعا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اگر بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے دل سے دعا کرے، اگر والدین اپنی اولاد کے لیے اچھا مانگیں تو اللہ ان کے گھروں میں سکون، محبت اور برکت نازل فرماتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ایک بکھرے ہوئے گھر کو دوبارہ جوڑ سکتا ہے۔ یہی وہ اصول ہیں جو ایک پریشان دل کو سکون دے سکتے ہیں۔ تو آئیے آج ہی نیت کریں کہ ہم اپنے گھروں کو محبت، احترام، سچائی اور دین کے نور سے بھر دیں گے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، ہماری اولاد کو نیک، فرما بردار اور کامیاب بنا، اور ہمیں ایک ایسا گھر عطا فرما جو دنیا میں بھی جنت کا نمونہ ہو اور آخرت میں بھی ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ آمین۔